عام انتخابات کا میدان سجنے کو تیار، بس 10 دن کا انتظار۔ سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری، ہر حلقے میں جلسے، جلوس، ریلیاں اور کارنر میٹنگ کا انعقاد۔ وعدوں اور دعووں کی سیاست نے زور پکڑ لیا، امیدواروں کی مخالفین پر طنز، تنقید اور لفظی گولہ باری۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں سرخرو ہوں، الحمدللہ۔ الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف بے قصور تھا۔ اس کو جان بوجھ کر سزائیں دیں اور سزا دینے والے ایک ایک کر کے، وہ جج ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ ملک میں مزید ٹھوکریں کھانے کی سکت نہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے، کافی زخم کھا لیے ہیں، ہمارا ایک ہی ایجنڈا، عوام خوشحال ہوں۔ قائد نون لیگ کا این 130 میں جلسے سے خطاب، کہا جان بوجھ کر ترقی کرتے پاکستان کو پستی میں دھکیلا گیا، ترقی اور خوشحالی کا دور واپس لاؤں گا، مجھے سزا سنانے والے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر شرمناک واقعہ پوری دنیا میں ہوا اور نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا، تو میری والدہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس حلقے سے یا میں آؤں گا یا میری وائف ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو کینسر ہو گیا۔ نون لیگ کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کے تنقیدی نشتر، کہا ملک کی ترقی کے لیے نفرت کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا۔ نواز شریف نے ملک و قوم کی خاطر قربانیاں دی، انتخابات میں ملک و قوم کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ نون لیگ کی مرکزی قیادت کی انتخابی سرگرمیاں تیز، میاں نواز شریف اور مریم نواز کا این 130 کا دورہ، پرانی انارکلی میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا، حمزہ شہباز نے پی پی 148 میں ریلی کی قیادت کی۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف نے لیگی امیدواروں کی حمایت کے لیے درخواست کی۔ علامہ ساجد علی نقوی نے کہا مشاورت کے بعد جلد مثبت جواب دیں گے۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، یقین کریں ہمیں یہ ذہن میں تھا کہ لوگ 16 مہینے پہ پوچھیں گے اور ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ سر ہر شخص کو پتا ہے کہ 16 مہینے میں کیا ہوا ہے، اس سے پیچھے پونے 4 سال میں کیا تباہی آئی ہے، اور اس تباہی کو روکنے کے لیے پی ایم ایل این نے، جیسے کہ نواز شریف صاحب نے اس دن کہا ہے، اپنا پولیٹیکل کیپٹل اپنے ہاتھوں سے برن کیا ہے ریاست کو بچانے کے لیے۔ یہ بات تو ایک کچی آبادی میں رہنے والے ایک مڈل پاس آدمی کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو داؤ پر لگایا، لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں تنقید اور اختلاف کی بھی کچھ حدود ہیں، ہر شخص کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے، عوام مسلم لیگ نون کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ نائب صدر نون لیگ پنجاب رانا مشہود احمد کا شیرا کوٹ کا دورہ، اہل علاقہ کی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت کی یقین دہانی، رانا مشہود احمد کی کارکنوں کو پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی ہدایت۔ پاکستان کی ترقی کی لکیر صرف نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، لیگی امیدوار پی پی 169 ملک خالد کھوکر نے کہا ہر بار ملکی معیشت کو نون لیگ نے ہی سنبھالا، یہ سیٹ جیت کر میاں نواز شریف کو تحفے میں دوں گا۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ یہ پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ محبت کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب جو خود اس حلقہ انتخاب سے اب الیکشن لڑ رہے ہیں، اس نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اس ملک کے اندر خوشحالی کے کام کیے ہیں، اس ملک کی ترقی کے کام کیے ہیں، اور اس حلقے کے اندر بھی آپ لاہور شہر کی کسی گلی کوچے میں چلے جائیں، لاہور شہر میں نکل جائیں، اس کانسٹیچوئنسی UC 75 میں دیکھیں تو ہر جگہ پر آپ کو پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف نظر آئے گا۔ عوام نون لیگ کے ساتھ ہیں، 8 فروری کو شیر ہی جیتے گا۔ پی پی 173 سے لیگی امیدوار میاں مرغوب احمد کا دعویٰ، کہا ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھانے کا سہرا نواز شریف کو جاتا ہے۔
NA-128 का इंतखाबी मार्का IPP और मुस्लिम लीग नून मुतहर्रिक। खान बरादरी का ओन चौधरी की हमायत का ऐलान। ओन चौधरी ने शाह जमाल, गुरु मांगट रोड और इचरे में भी कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत की। हमने मुशावरत से फैसला किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत चल रही है, अगर हम मुल्क की और कौम की और गरीब आवाम की कोई खिदमत कर सकते हैं तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। लाहौर में बिलावल भुट्टो को बड़ी कामयाबी मिल गई। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। अलामा जुबैर अहमद जहीर ने कहा, पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात नहीं जो मुल्क की खिदमत कर सके। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल बोले, हमारे कारकुनान को इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। सबसे बड़ी बुज़दिली है। दूसरी बात यह है कि पिंडी स्टॉप से लेके ग्रीन टाउन तक हमारे कल परसों और कल जो है वहाँ से रात को कोई 3 बजे के बाद वहाँ से हमारे ट्रक लगा के वहाँ से हमारे बैनर और हमारी फ्लैक्सें उतारी जा रही हैं। ये बुखराहट का शिकार है। आओ खुले दिल से मुकाबला करो। हम तो किसी को नुकसान नहीं देना चाहते, हम किसी के खिलाफ कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये 19-20 का फ़र्क नहीं है, मैं आपको बता दूं मीडिया वालों को, ये 18-20 का फ़र्क नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग हम जब कैंपेन पे जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई किसको वोट देंगे। जाहिर है कुछ कहते हैं कि हम बिलावल भुट्टो को देंगे, कुछ कहते हैं हम PTI को देंगे, कुछ कहते हैं कि हम नून को देंगे, कुछ कहते हैं कि हमने ऐसी फैसला नहीं किया। वो पूछते हैं, वो कहते ਅਸੀਂ फैसला नहीं किया तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। वाह जी वाह। बिलावल भुट्टो लाहौर से जीतकर वजीर आजम बनेंगे। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। NA-127 में पीपल्स पार्टी के कारकुनान की गिरफ्तारी। सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा, पीपल्स पार्टी की मुहिम में शामिल होने वाले को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, इलेक्शन कमीशन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करे। जमात इस्लामी पाकिस्तान को खुशहाल तरक्की याफ्ता रियासत बनाएगी। उम्मीदवार NA-123 लियाकत बलोच कहते हैं, अवाम इस बार खानदानी पार्टियों को वोट ना दें, इन पार्टियों ने सिर्फ मुल्क को तबाह किया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सुलेमान बलोच की इंतखाबी मुहिम। उम्मीदवार PP 169 की अलहमद कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग का हल्के के मसाइल हल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में फैसल सरवर, मोहम्मद फारूक और हसन जाहिद भी शरीक हुए। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी अपने कद से बड़ी बात ना करें। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी ने सब्ज बाग दिखाए और रोटी कपड़ा मकान भी छीन लिया। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार है। सनम जावेद का इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फैसला। सनम जावेद की बहन फलक जावेद का सोशल मीडिया पर पैगाम। सनम जावेद का NA-119 में शहजाद फारूक की हिमायत का ऐलान। शहजाद फारूक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार होंगे। सनम जावेद की एक मुकदमे में जमानत, दूसरे में गिरफ्तारी। पुलिस ने शादमान थाने को जलाने के केस में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग सेक्रेटेरिएट जलाने के केस में सनम जावेद की जमानत मंजूर की थी। गदा गाड़ी नहीं, मोर चाहिए। इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए चौधरी परवेज लाई ने हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त पर समाअत जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने की।
نگران وزیر اعلیٰ سے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور کی ملاقات، عام انتخابات کے پرامن انعقاد پر تبادلہ خیال۔ سید محسن نقوی نے الیکشن انتظامات کا جائزہ لیا، کہا الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ عام انتخابات 50% پولنگ سٹیشنز حساس یا انتہائی حساس قرار۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق حساس اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشن کی تعداد 46,000 ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے 18,000 پولنگ سٹیشنز شامل ہیں۔ انتخابات میں امن و امان رکھنے کے لیے نظریں تیار۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 23,000 کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ۔ ہر انتہائی حساس پولنگ سٹیشن پر 4 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ کیمروں کی تنصیب پر سیف سٹیز اور PIT بھی مشترکہ طور پر کام کریں گی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس، سیف سٹی کیمروں کی تنصیب کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا لاہور سمیت 21 اضلاع میں حساس پولنگ سٹیشنز پر 23,000 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ اساتذہ کا الیکشن ڈیوٹی کرنے سے انکار، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا نوٹس، اساتذہ کے خلاف کارروائی کا حکم۔ الیکشن ٹریننگ سے غیر حاضر اساتذہ کو ذاتی شنوائی کے لیے طلب کر لیا، غیر حاضر اساتذہ کو دوبارہ اپنی حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ میں انتخابی نشان واپس لینے کے قانون کے خلاف درخواست، عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، LPG 20 روپے فی کلو سستی، LPG کی نئی قیمت 280 روپے فی کلو مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ شہریوں کی صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف ایکشن، فوڈ اتھارٹی کی گوال منڈی میں 18 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 1 یونٹ سیل، 10 یونٹس کو 2 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ 2000 لیٹر دودھ، 400 کلو ناقص مٹھائی اور 370 کلو مربع جات طلب کر دیے گئے۔ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر، نگران پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، دوران ملازمت وفات پانے والے سرکاری ملازم کی بیوہ یا بچوں کو نوکری نہ دینے کا فیصلہ واپس۔ اب دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازم کی بیوہ یا بچوں کو نوکری پھر سے مل سکے گی۔ پنجاب کلاؤڈ فرسٹ پالیسی منظور، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ عمل درآمد کے لیے آفس قائم کرے گا۔ پالیسی کے تحت حکومتی اقدامات میں شفافیت آئے گی۔ پالیسی کا اطلاق سرکاری محکموں کے ساتھ ساتھ نجی محکموں میں بھی کیا جا سکے گا۔ قذافی اسٹیڈیم میں زیر زمین واٹر ٹینک کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ PCB پانی کا مسئلہ ختم کرنے میں رکاوٹ بننے لگا۔ واسا کو فنڈز فراہم کیے، نہ معاہدے کے لیے رضامندی ظاہر کی، منظوری کے باوجود منصوبے میں تاخیر کی جا رہی۔ پولیس حراست سے ڈکیتی کا خطرناک ملزم فرار، غفلت کے مرتکب 2 ASIs کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق ملزم طیب کینٹ کچہری پیش کرنے کے دوران فرار ہوا۔ اسلحہ لائسنس کے لیے نادرا اور محکمہ داخلہ پنجاب میں معاہدے کی توسیع، معاہدے کو 31 دسمبر 2026 تک بڑھایا گیا۔ اسلحہ لائسنس کے نظام کو آن لائن بنانے پر کام جاری، شہری گھر بیٹھے ہی اسلحہ لائسنس بنوا سکیں گے۔ CTO امارہ اطہر کا ایک اور احسن اقدام، شہر میں مزید 2 نئے لائسنس سینٹر بنا دیے۔ فورٹر اسٹیڈیم اور ڈیفنس فیز 8 میں لائسنس ٹیسٹنگ سینٹر کی سہولت مہیا کر دی گئی۔ پیراگون، گرین سٹی اور برکی روڈ کے رہائشی مستفید ہوں گے۔ لاہور ایئرپورٹ پر دھند کے باعث فضائی آپریشن متاثر رہا، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ جدہ سے لاہور آنے والی پرواز SV 735 کو اسلام آباد اتارا گیا۔ لاہور سے جدہ کی پرواز ER 821 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہوئی۔ نمونیا کے بعد ہسپتالوں میں نئے مریض بے شمار، 24 گھنٹے میں نمونیا صوبہ بھر میں 7 بچوں کی جان لے گیا۔ جہاں بھگ بچوں میں ایک کا تعلق لاہور سے ہے، شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 85 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔
باغوں کے شہر پر فضائی آلودگی کے وار، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 280 سے تجاوز کر گیا۔ DHA 8 کے اطراف کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر، شرح آلودگی 320 ریکارڈ۔